ایم ایس سی سائیکالوجی، ایم اے فلاسفی، ایم اے انگلش لٹریچر، مارشل آرٹ، ننجیٹسو، بظاہر تو آپ میں شاعروں والی کوئی بھی خوبی نہیں ہے. یہ تو بڑی ڈفرینٹ سے فیلڈز ہیں. اور ابھی جو پی ایچ ڈی ہے میری، ہاں وہ 6 ڈسپلنز میں ایکچولی، ہاں. یعنی اس کو انٹر ڈسپلنری پی ایچ ڈی کہا جا سکتا ہے، کہتے بھی ہیں. ایکچولی شاعری جو ہے نا وہ ان سب سے پہلے تھی. شاید میں نے دوسرے کام پہلے کیے ہوتے تو شاید شاعری رہ جاتی ہے. شاعری تو شروع ہو گئی تھی بچپن سے. واہ. اس کے بعد مارشل آرٹ شروع ہو گئے، فلاسفی، سائیکالوجی کا مجھے بنیادی طور پہ شوق تھا، اور ساتھ میں پتہ چلا فلاسفی جو ہے وہ بھی بہن ہے اس کی. تو انٹر میں بھٹی صاحب میں نے جو میرے مضامین تھے وہ تھے سائیکالوجی، فلاسفی، فزیکل ایجوکیشن. واہ. تینوں چیزیں آ گئی نا جی. اچھا، پھر بی اے میں سائیکالوجی، فلاسفی، فزیکل ایجوکیشن وہ تو ختم ہو گیا. وہ عملی تھی. عملی وہ شروع ہو گیا. مارشل آرٹ بھی بچپن سے تھا. اس کے بعد ماسٹرز بھی آ گئے، یہ ساتھ لٹریچر آ گیا. اور پی ایچ ڈی یہ بنیادی طور پہ تو سائیکالوجی میں ہے میری، جو ہے یعنی میجر جو ڈپریسو ڈس آرڈر ہے اس کا علاج. لیکن ساتھ میری اپروچ یہ رہی، اچھا ہومیوپیتھی سے میں بڑا متاثر ہوا. ہاں. اس نے میرے گردے ٹھیک کیے. کوئی 36 سال کی عمر میں ڈیمیج ہو گیا تھا. میں ڈاکٹر پہ گیا، اس نے کہا جی نہیں جی بس آپ کی فائل کھل گئی ہے. کسی دوست نے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی بتائی. مہینے بعد اس گردوں کی شکل ہی بدل. اس نے یہ تو ٹھیک ہو گئے، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہومیوپیتھی. کہا نہیں وہ ماننا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب. وہاں سے مجھے ہومیوپیتھی کا جو ہے وہ شعور آیا. اور جو ہربل ہے یہ تو آپ ہماری زندگیوں میں شامل ہے. میرے والد کے ماموں حکیم تھے، میرے ماموں حکیم تھے. تو گھر میں میرے ماں باپ جو ہے وہ لوگوں کو جو بتاتے تھے چیزیں، وہ بھی ہربل بھی سمجھ لیں کہ وہ تو مطالعے میں بھی رہا. اور پھر آ گیا اس میں البتہ آکو پنکچر جو ہے، یہ میں نے بعد میں جب میرا علاج ہوا تو انٹیگریٹڈ اپروچ، میڈیسن انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ. اور جو روحانیت ہے وہ بھی جو ہے نفسیات میں ہمارے مسلم نفسیات جو ہے اس میں بہت سارا پتہ چلا. پھر صوفیاء کرام کے زندگیوں کا مطالعہ، اور جیسے تصوف ہے اس کا مطالعہ. اب تو میرا خیال ہے صرف پامسٹری رہ گئی ہے، باقی تو آپ نے سارا کچھ پڑھ. شروع میں شوق تھا. اچھا. کچھ مطالعہ کیا. کیرو کی پامسٹری ایک کتاب ملتی تھی جھنگ سے، میں نے وہ لی. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو نجوم کا علم ہے، ستاروں کا، اقرب فلاں، یہ بھی میں پڑھتا رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی علم ہے. علم الاعداد اور علم النجوم جو ہے وہ تو ہمارا تو عقیدہ مسلک بھی ہے. عام طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، کندھے پر شال رکھی ہوتی ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں مالا، اور بعض کا تو حلیہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. تو آپ تو حلیے سے بھی شاعر نہیں لگتے. اور میں کبھی بھی نہیں لگا اس طرح کا شاعر. اور مجھے خوف تھا کہ میں کہیں شاعر لگوں نہ اس طرح کا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر عہد کی ایک اپنی، یعنی کہ اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. اس کا مثال اگر شاعر ہیں تو کوئی شناخت خاص طور پہ 400 سال پہلے ہوگی کہ شاعر ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، زندگی میں کوئی اس کی ہلچل نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، نشوں میں لگا رہتا ہے، ان ایکٹیو ہے. تو میرے تو ساتھ مارشل آرٹ چل رہے تھے. غالب نے تو صرف ایک دیوان لکھا. علامہ اقبال کی بھی چند کتابیں تھیں. یہی حال فیض اور فراز کا بھی رہا. تو آپ نے تو 77 کتابیں لکھ ڈالیں. تو اب اتنی ساری جو کتابیں ہیں اس میں معیار کو برقرار کیسے رکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ غالب کا فارسی کلام بہت سارا ہے، تھا بھی، خطوط بھی لکھے انہوں نے. اقبال کا بھی فارسی کلام، اور میرا خیال ہے مجھے تو اردو سے زیادہ وہ اس نے ہمیشہ گرفت میں لیا. یہ تو کلام شاعروں نے لکھا ہے زیادہ سے زیادہ. میر کا آپ دیکھیں کتنا ان کا کلام ہے. لیکن وہ بات آپ کی درست ہے کہ معیار کو رکھنا جو ہے، ایکچولی میں نے شاعری کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور شروع میں چونکہ ایک فطری شاعر ہوں، میں نے کوئی بہت زیادہ شاعری سیکھی نہیں، زبان نہیں سیکھی، نیچرل پروسیس کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہا ہوں. کوئی استاد نہیں بنائے. اور کوشش یہ کی ہے کہ میں بناوٹی شعر نہ کہوں، میں زبردستی کے شعر نہ کہوں. تو وہ اس وجہ سے شاید جب کیفیت کے زیر اثر کوئی شعر ہوتا ہے، تخلیق پاتا ہے، تو وہ پھر معیاری ہی ہوتا ہے. اگر 10 میں سے ایک تو نکل آتا ہے. کون سی غزل یا اشعار آپ کی پہچان کا ذریعہ بنے؟ شام کے بعد. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ،
تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ بٹی صاحب میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یہ میری سیکنڈ ایئر کی غزل ہے۔ واہ، اب مجھے بتائیں کہ میں کس بات پہ کروں کہ جی میں سیکھ کے شاعر بنوں۔ تو پوری سنائے نا جی۔ اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے، جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد۔ شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد۔ لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد۔ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام۔ تھوڑا بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ جنگ میں میرا شہر ہے آبائی، اور سمن آباد محلے کا نام ہے، چندہ والا بھی اسے کہتے ہیں۔ بچپن اداس بھی تھا، اکیلا بچہ تھا میں، پھر بیمار ہو گیا کسی وجہ سے، بہت شدید کمزور ویک بچہ، سکا سڑا ہوا بیچارہ۔ پھر لیکن شرارتی میں تھا، آپ یہ کہہ لیں کہ اداسی غالب تھی۔ کیوں؟ اکیلا تھا، پھر میرے ماں باپ کچھ عرصہ 2-4 سال علیحدہ رہے، میں والدہ کے ساتھ رہا، تو اس سے جو جدائی تھی والد کی، وہ اس نے بھی بڑا افیکٹ کیا۔ بعد میں اکٹھے ہو گئے خیر، تو مجھے پھر کچھ لگتا ہے کہ جیسے میری ماں کی اداسیوں کا بھی میرے اوپر اثر تھا، مجھے یہ بھی لگتا ہے۔ میری ماں بھی اداس طبیعت کی خاتون تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی زیرک اور دانا تھی، میرے والد سے زیادہ ان کے پاس دانائی تھی، وہ ان میں معصومیت تھی، والد میں بڑے نیک آدمی، بھولے۔ بچپن کی کوئی شرارت یا واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ نشانے بڑے اچھے تھے ہمارے، رات کو نکلنا محلے میں دوسرے میں توڑ کے بلب اڑا دینا غلے سے۔ ہاں، یہ باقاعدہ ایک مشن ہوتا تھا، یا کسی کی چارپائی اٹھا کے دوسرے محلے میں چھوڑ، رات لوگ نا باہر سوتے تھے، ہم نے 2-4 دوستوں نے یہ مشن بنایا ہوا تھا کہ اس گلی کا بندہ اس گلی میں بیدار ہو، اور جو وہاں کا ہے وہ اس گلی میں بیدار۔ یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن کیا کروں میرے سوگوار اب آئے۔ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے۔ یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ اب یہ آپ کو میں بتاؤں، ہمارا کلچر ایک ہے، آپ کا بھٹیوں کا، ہمارا سارا جھنگ اور حافظ آباد اور یہ سارے جو ہے رہتا ہے، یہاں پہ مکان جو ہے، جو پرسہ ہے، وہ چاہے 10 سال بعد بھی آئے نا تو ڈھا نکل جاتی ہے دونوں گھروں کی۔ یہ میرے اس تجربے سے نکلا ہوا شعر۔ اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے ہیں، شاہ جی یہ تو سنا دیں۔ اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے۔ میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے۔ نہ مارتے ہیں مجھے اور نہ جینے دیتے ہیں، نہ مارتے ہیں مجھے اور نہ جینے دیتے ہیں، یہ کیسے سانپ میری آستین میں پلنے لگے۔